السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو افتیمون کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور افتیمون کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس کا نقصان اور کیا کیا فائدہ ہے۔ دوستو، عربی میں اس کو افتیمون کہتے ہیں اور فارسی میں سے درخت پیچاں کہتے ہیں، جبکہ سندھی میں بے پاڑی اور انگریزی میں سے آرکریر کہتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے اور پھیپھڑوں کے لیے مضر ہے اور غشی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مسلح روغن، بادام، کاسنی اور زعفران ہے۔ اس کا نفع خاص سوداوی مادہ کو خارج کرتا ہے، جبکہ اس کے مشہور مرکبات معجون نجاح اور شربت دینار ہیں۔ برصغیر کے اکثر مقامات کے درختوں پر ملتی ہے اور اس کی مقدار خوراک 3 تا 5 گرام تک ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر پائی جانے والی بوٹی ہے جو زرد رنگ میں دھاگوں کی مانند اکثر درختوں پر چڑھتی ہے۔ اس کی جڑ اور پتے نہیں ہوتے۔ اس کے بیجوں کو تخم کسوس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے آکاس بیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جس درخت پر چڑھتی ہے اسے خشک کر دیتی ہے۔ اس کا مزہ نہایت تلخ لعابدار ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو افتیمون خصوصی طور پر سوداوی مادوں کو خارج کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ یہ اپنی گرمی اور خشکی کی وجہ سے نفخ کو دور کرتا ہے، سودا بلغم کو بذریعہ براز خارج کرتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاجوں میں گرمی اور خشکی کی وجہ سے پیاس لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہمراہ عسل السوس، بنفشہ اور روغن، بادام، شیریں جیسی تری والی چیزیں ملا کر دیتے ہیں۔ ورم طحال میں اس کا لیپ کرتے ہیں۔ اس کا پانی جرکان اور ہمی میں مفید ہے، مصفی خون اور مسکن درد ہے۔ اس کو کچل کر تیل سرسوں میں پکا کر پرانے ناسور پر باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ امراض سوداوی کو دور کرنے اور سودا بلغم کے دست لانے کی وجہ سے مرگی، جنون اور مالی خلیہ میں مفید ہے۔ محلل ہونے کی وجہ سے اورام کی تحلیل کے لیے بطور لیپ بہت مفید ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔